وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ مزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ یہ بہت ہی محبت بھرا انداز ہے۔ ابتدائی زمانہ میں جب غار حرا کے اندر اول وحی نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بوجھ کی وجہ سے سردی محسوس کرنے لگے اور گھر تشریف لائے اور اہلیہ محترمہ سے ارشاد فرمایا زملونی، مجھے چادر میں لپیٹ دو، مجھے چادر میں لپیٹ دو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور بڑے محبوبانہ انداز میں فرما رہے ہیں، یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے حصے کے بقیہ رات کا حصہ عبادت کے اندر کھڑے رہیے۔ الا قلیلا، الا استثناء ہو گیا، قم اللیل رات کھڑے رہیے، الا قلیلا تو استثناء کتنے کا ہوا؟ تھوڑے سے حصے، سوائے تھوڑے سے حصے کے رات کا بقیہ حصہ عبادت کے لیے کھڑے رہیے۔ اس آیت مبارکہ سے تہجد کی نماز مراد ہے، اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتدا میں نہ صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرات صحابہ کرام کے اوپر بھی تہجد فرض تھی، اور کم سے کم جو وقت تھا وہ رات کا 1/3 تہجد کے اندر لگانا یہ فرض تھا، اور یہ فرضیت 1 سال تک رہی ہے، اور پھر اسی صورت کی آیت نمبر 20 سے اس کی فرضیت منسوخ ہو۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑے رہیے، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا سا کم کر دیجیے، او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زیادتی کر دیجیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو پورے اطمینان کے ساتھ صاف تلاوت کیجیے۔ قرآن کا حق بھی یہی ہے کہ قرآن کو اطمینان سے پڑھا جائے، صاف پڑھا جائے، جلدی پڑھنا اس نیت سے کہ میرے زیادہ پارے ہو جائیں، یہ قرآن کی حق تلفی ہے، کیونکہ کلام اللہ ہے۔ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو صاف اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ سورہ مزمل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، پورے قرآن کی تنزیل ابھی باقی تھی، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم بھاری کلام یعنی کہ قرآن کریم آپ کے اوپر نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا اٹھنا ہی اشد وطئا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے نفس خوب اچھی طریقے سے کچلا جاتا ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات بھی ٹھیک کہی جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں، تہجد کے لیے اٹھنا سب سے زیادہ نفس اس کے اندر کچلا جائے گا اور نفس کی اصلاح اس کے اندر ہوگا۔ اب دیکھ لیں آج کل تو فجر کی نماز کے لیے بھی آ جانا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، اور پھر ان حالات کے اندر تہجد کی توفیق کا مل جانا،
یہ تو ولایت سے کم نہیں ہے۔ جو ان راتوں میں بھی گرمیاں ہیں، چھوٹی راتیں ہیں، گرمی کی شدت سے نیند ہی نہیں آتی ابتدائی حصے میں، تو کسی کو تہجد کی توفیق ہو جائے تو یہ اس کی بزرگی سے کچھ کم نہیں ہے۔ اور علماء تو فرماتے ہیں کہ جو تہجد کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنائے بغیر موت نہیں دیتے۔ تو یہ تو سیدھی ولایت ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَقْوَمُ قِيلًا، بات بھی اس وقت ٹھیک ٹھیک کہی جاتی ہے چونکہ دن میں شور و غل ہوتا ہے، اور تہجد کا جو وقت ہے وہ خاموشی کا، سکون کا وقت ہے۔ تلاوت بھی ہوگی تو بڑے اچھے طریقے سے، دعا بھی ہوگی تو بڑے اچھے طریقے سے، یعنی انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یقیناً آپ کی دن کے اندر ایک لمبی مصروفیت ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو رہیے۔ رب کے نام کا ذکر کرنا، ذکر اس سے ذکر لسانی بھی مراد ہے، یعنی زبان سے ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر لسانی ہو گیا۔ اور اس سے ذکر قلبی بھی مراد ہے، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، اللہ کا دھیان انسان کو رہنا، یہ ذکر قلبی ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو رہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے قطع تعلق ہو جائیں، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر دیں اور رہبانیت اختیار کر لیں، کیونکہ رہبانیت سے تو منع کیا گیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سب تعلقات پر اللہ کے تعلق کو غالب رکھیے۔ اگر کسی سے محبت اور تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس وجہ سے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اتنے درجے میں ہی رکھنا ہے جتنا حکم ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ مشغول ہوتے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تو یوں ہو جاتے گویا کہ اجنبی ہیں، پہچانتے نہیں۔ اب یہ ہے وہ معیار کہ کس حد تک رہنا ہے، کب تک رہنا ہے، اور کب اللہ کے طرف متوجہ ہو جانا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب سارے تعلقات پر اللہ کا تعلق غالب ہوگا اور مخلوق سے، رشتہ داروں سے، اہل خانہ سے تعلق بھی اس لیے ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر یہ جو دنیا کا تعلق ہے یہ بھی پھر حقیقت میں اللہ ہی کا تعلق ہوا نا۔ یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ پھر جو تعلق ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کا تعلق ہوا۔ تو یہ مراد ہے کہ سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔